مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امداد کن از رنج و غم، آزاد کن در دین و دنیا، شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حق بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت محترم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ، شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت، نوشہ بزم جنت، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، خلاصہ کائنات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ العزیز حضور غوث جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شمع بزم عرفانی، انوار سر ربانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی الجعفری البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کے احوال و واقعات اور کردار کے حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، آپ کو سننے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ذوات انبیاء میں حضور کا مقام ہے، اسی طرح ذوات اولیاء میں حضرت شیخ جیلانی کا مقام ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ سن چکے ہیں کہ ایک سیب کھا لیا اور پھر اس سیب کے بارے میں بعد میں خیال آیا کہ میں نے مالک سے اجازت نہیں لی اور دریا میں چلتے ہوئے سیب کو کھا لیا، تو اس کے مالک کی تلاش میں پھر آپ پہنچے اس باغ میں اور اس کے مالک سے کہا کہ میں نے تمہارے اس باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے تم سے اجازت لیے بغیر، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اب وہ جو باغ کے مالک تھے حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی مرد درویش تھے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ والے کیا ہوتے ہیں، نہ پوچھ، اقبال کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو کیسی ہو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت کی سیڑھیوں کو چڑھتے چڑھتے اللہ کا بڑا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ قرآن سے باہر نہیں ہے۔ قرآن مجید سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ صفتیں کیا ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُلُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات کا ذکر قرآن مجید میں کرتا ہے۔ تو باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ خوب روح اور خوبصورت نوجوان ہے، ایک سیب معاف کروانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ جان گئے یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ ہیرے کی قدر جوہری کو پتا ہے، جوہری جانتا ہیرا کتنا قیمتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومئی جان گئے یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا معافی تو مل سکتی ہے،
پر میرے باغ کی 12 سال رکھوالی کرنا پڑے گی. مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے. تو آپ نے کہا مجھے منظور ہے، ایک سیب معاف کر دیں آپ. آج میں کہتا ہوں لوگ زمینوں پہ قبضے کر جاتے ہیں یار، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں. آج حیا ہی نہیں رہی ہے، لوگوں کا پیسہ کھا لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں اور مرنے تک قرضے نہیں واپس کرتے ہیں. لوگوں کا پیسہ کھا لیا جاتا ہے، اور اگر بیچارہ پیسہ دینے والا غریب ہو یا نادار ہو، مفلس ہو، تونگر ہو، تو پھر تو سمجھے کہ اسے واپس ملنے کی توقع ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، باغ ہو نا کھجور کا، سیب کا، انگور کا، اس کا جو پھل ٹوٹ کے نیچے گر جائے وہ صدقہ ہوتا ہے مالک کی طرف سے، اور اگر اسے اٹھا کر کوئی کھا لے تو وہ کھانے والے پہ حرام نہیں ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے. یہ باغ کا سیب خود بخود ٹوٹ کے پانی میں گرا تھا، اور چلتے چلتے عبداللہ سومی نے اٹھا کر کھا لیا. یہ معاف کروانا ضروری نہیں تھا، لیکن تقوی کا عالم یہ تھا، اللہ والوں کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ ایک سیب بھی اگر کھا لیا تو وہ بھی معاف کروانے چل پڑے ہیں. اور یہ بالکل اس میں ایک نقطہ یہ ضرور موجود ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے، اور حضور کی اہل بیت پر سادات پر صدقہ حرام ہے. جو سیدزادے ہیں وہ صدقہ لے نہیں سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی عبداللہ سومی کے پاس حضرت ابو صالح پہنچے کہ یہ چونکہ صدقہ بھی ہوا تو مجھ پر تو یہ حلال نہیں تھا. بہرحال جی 12 سال آپ کو پتہ باقی رکھوالی کی. 12 سال کے بعد آئے اور کہا بھئی اب 12 سال ہو گئے ہیں، مجھے معافی مل گئی ہے. تو کہا معافی ملے گی پر ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے نبینا، کانوں سے بحری، زبان سے گونگی اور پاؤں سے اپاہج ہے، اس کے ساتھ نکاح بھی کر لو. سوکھا کام سی. کہا اچھا پھر معاف کر دیں گے؟ کہا پھر معافی ہو جائے گی. کہا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے. اچھا جب حجرہ عروسی میں بعد نکاح پہنچے نا تو کہا السلام علیکم، تو اندر سے جواب آ گیا وعلیکم السلام. کہا انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو بہری ہے، وہ تو گونگی ہے، یہ تو بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے. باہر آئے اور کہا عبداللہ سومی اندر تو کوئی اور خاتون ہے. عبداللہ سومی نے پکڑ کر گلے سے لگایا اور فرمایا بیٹا بات دراصل یہ ہے، گونگی اس لیے میں نے کہا آج تک اس نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی ہے، بہری اس لیے کہا اس کے کانوں میں کسی غیر محرم کی آواز نہیں پڑی ہے، اور میں نے پیروں سے اپاہج اس لیے کہا اس کے قدم کبھی برائی کی طرف اٹھ کر گئے نہیں ہیں، اس نے کبھی غیر محرم کا نہ چہرہ تکا ہے نہ بات کی ہے. تو میں نے 12 سال پہلے جب تم آئے تھے تو اس وقت میری بیٹی 6 سال کی تھی یا چھوٹی تھی، میں نے تمہیں اس بیٹی سے نکاح کے لیے 12 سال باقی رکھوالی کروائی ہے. اب مجھے بتائیے جب عظیم لوگ ہوں، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، اے تو زندگی دا نسب العین بندہ، اے تو داتا بابا فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندہ، تے ماں جے شرم و حیا دی ہووے پیکر پھر پتر بھی غوث ثقلین بندہ. اب جب باپ ایک سے معاف کروائے اور ماں جناب علی غیر محرم کی آواز تک نہ سنے نہ بات کرے، جب یہ عظیم لوگ ملتے ہیں تو پھر جو اس دنیا میں بچہ آتا ہے وہ غوث ثقلین بن کر آتا ہے. وہ عظیم ماں باپ ہیں. آپ تاریخ اٹھائیں، جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے ماں باپ بھی عظیم تھے. تاریخ میں اکثریت وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ عظیم تھے، وہ تقوی والے تھے، زہد والے تھے، پرہیزگار تھے، تو پھر ان کے بچے بھی آگے زہد و تقوی والے بنے. آج اکثر لوگ ہم سے گلا کرتے ہیں میری اولاد نافرمان ہے بڑی، لیکن کبھی وہ اپنے اوپر غور کریں کہ کیا میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا؟ اکثر لوگ ہمیں یہ گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں معاشرے میں، میری اولاد میری مندی نہیں، میری اولاد میری گرفت میں نہیں. وہ لوگ تھوڑا سا اپنے ماضی میں جائیں کہ جب آپ جوان تھے
آپ نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی تھی؟ آپ نے کیا اپنے ماں باپ کی حق ادا کر دیا تھا؟ اکثر وہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو خود ماں باپ کے نافرمان تھے تو آگے ان کی اولاد بھی نافرمان ہی ہوئی، جو خود فرما بردار تھے ان کی اولاد بھی فرما بردار ہوئی۔ تو بڑے لوگوں سے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور حضرت فاطمہ وہ خاتون تھی جن کے ملاپ سے کائنات کے اندر امام الاولیاء پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی آپ جب پیدا ہوئے 470 ہجری، 470 یاد رہے، حضرت داتا علی اجویری حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں، اور حضور غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور سیدزادوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جیلان کے قصبے میں، اور یوں آپ پروان چڑھتے رہے، ابتدائی مراحل سے گزرتے رہے، دنیاوی اور دینی علوم کا امتزاج گھر میں ہی موجود تھا۔ 18 سال کے جب جوان ہوئے تو ماں سے کہا، ماں جی میرا جی چاہتا ہے میں علم دین حاصل کروں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بغداد نہ چلا جاؤں۔ غلطی سمجھ آ رہی تھی؟ بغداد چلا جاؤں؟ کہا بیٹا بڑھاپے کا سہارا کوئی نہیں ہے، شوہر فوت ہو چکے ہیں اور ایک ہی ہے، تو میرا بیٹا ہے، لیکن جب تیرے دل میں دین حاصل کرنے کی تڑپ ہے تو پھر جا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میری ماں نے مجھے اجازت دے دی، اور 18 سال کی عمر میں آپ جو ہیں وہ بغداد کی طرف نکلے، اور رستے میں وہ واقعہ پیش آیا جو بچوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب آپ کی ماں نے وہ دینار جو تھے وہ آپ کی قمیص کے اندر سلائی کر دیے تھے، اور رستے میں ڈاکوؤں نے جب روکا، اور ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا اور آ کر کہا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا میرے پاس دینار ہے۔ تو کہا کدھر ہے؟ کہا وہ میری ماں نے میری قمیص کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ تو پریشان ہو گئے ڈاکو کہ یہ کیا بات ہے بھئی، چور ڈاکو اگر اللہ نہ کرے روک لے تو ہم چیزیں بچاتے ہیں کہ بتاتے ہیں؟ بول دے نہیں تجھے کہ کٹ کے دے دیں دے ویلو جی، وہ بچاتا ہی ہے نا۔ تو کہا یہ بچہ کیسا ہے؟ بچے تو خیر نہیں تھے، اصطلاح بچے کی استعمال ہوئی ہے، 18 سال کے نوجوان تھے آپ، اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، بعض مائیں ایسی تربیت کرتی ہیں کہ بچوں کو بچپن سے جھوٹ سکھا دیتی ہیں، وہ پرورش میں جھوٹ آتا رہتا ہے، بچہ غلطی کرے تو مانے گی نہیں، اگر کوئی کمپلین کوئی گلہ شکوہ لے کر آئے تو کہیں گے میرا پتر تے کر ہی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ اپنے بیٹی کی اصلاح کرے کہ بھئی تو نے اگر مجھے مطلع کیا ہے میرے بیٹے یا میری بیٹی کی برائی پر، عیب پر، گناہ پر، تو میں اپنے بیٹے یا بیٹی سے پرسش کرتی ہوں۔ پر اکثر مائیں ایسا نہیں کرتی ہیں، ماؤں کو ایسا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بیٹے کا کوئی گلہ شکوہ کرے تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے اس گلے شکوے کو قبول کرے اور اپنے بیٹے اور بیٹی کی صحیح طور پر اصلاح کرے۔ تو یہ دیکھیے نا تربیت کا اثر ہے۔ کہا کہ میری وہ سلائی ہوئے ہیں 40 دینار، تو آپ کو پتہ ہے وہ سارے ڈاکو جو ہیں وہ توبہ کر جاتے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں ہے صرف انہوں نے توبہ ہی نہیں کی، وہ سارے کا سارا گروہ اللہ والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ پھر بغداد پہنچے، حماد بن مسلم ایک استاذ تھے وہاں پر بہت بڑے۔ اکثر نا ہمیں جاہل پیروں نے ڈبو دیا ہے، قسم سے، یہ جو جاہل پیر ہمیں ٹکر گئے ہیں نا، انہوں نے ہمیں ڈبو دیا ہے، ہمارے مسلک کو بدنام کر دیے لوگوں نے۔ پہلے کے جو پیر تھے وہ جاہل نہیں ہوتے تھے، اب تے بس پیران تسبیح لانی ہونی چاہیے دیئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 4 شرطیں لکھی ہیں پیر کے لیے، ولی کامل کے لیے، 4 شرطیں۔ کتنی شرطیں لکھی ہیں؟ پہلی شرط فرمایا صحیح العقیدہ ہو، عقیدے کا کچا نہ ہو، درمیانہ نہ ہوئے، پکے عقیدے والا ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور آقا دو عالم کی ذات کو صحیح ماننے والا ہو، اپنے ورگا منن والا نہ ہوئے کہ نبی ساڑھے ورگا ہی ہے، یہ نہ کہتا پھرے نبی بشر کی رٹ نہ لگاتا پھرا ہو،
وہ رسول اللہ کی ذات پر تنقید کے نشر نہ چلاتا پھر رہا ہو اور قرآن سے وہ آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہ لا رہا ہو کہ دیکھو جی نبی تو ہمارے جیسا ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ افسوس ہے پھر اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ میری گل سمجھتے ہو کہ نہیں پہ؟ اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر نبی کا اختیار نہیں تو نبی کیسا؟ بھائی اور لوگوں کا نبی بے اختیار ہوگا، ہمارا نبی تو با اختیار ہے قسم سے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، میں چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، قرآن نے رسول اللہ کے اختیارات بیان کر دیے ہیں۔ مجھے بتائیے نا آپ لوگ کہ مسجد میں ناپاک شخص آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتے۔ حضرت امام حسن حسین کو آنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ علی کو اجازت دی، فاطمہ کو اجازت دی۔ حضور اکرم نے اجازت دی کہ نہ دی؟ 6 ماہ کا بکری کا بچہ حلال ہے، قربانی کے لیے جائز ہے، پر ایک صحابی کو اجازت دی کہ نہ دی؟ مسلم، ترمذی، مشکات اٹھائیے، کیا جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اپنی اتھارٹی کو یوٹیلائز کیا کہ نہ کیا؟ کیا ہے، امت کو پیغام دیا ہے۔ او بابا، نبی بے اختیار نہیں ہوتے ہیں، نبی با اختیار ہوتے ہیں، بلکہ نبیوں کی زبان تو وہ زبان ہوتی ہے، ان زبانوں پہ جو لفظ آ جاتے ہیں میرا رب وہی فیصلہ اپنا بتا دیا کرتا ہے کہ یہ نبی کی زبان پر آ گیا ہے، یہ نبی بول رہا ہے۔ ارے نبی تو بڑی دور ہے۔ کیا بابا فرید کی بات نہیں یاد آپ کو؟ ہاں کیا کہا تھا؟ شکر ہی ہو، شکر ہے تو کہنے لگا شکر نہیں نمک ہے۔ اور یہ قصے کہانیاں نہیں جے، سچیاں گلاں جے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ بھئی پھر نمک ہی ہوگا۔ اور واہ میرے مولا، تو اپنے ولیوں کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کی لاج رکھتا ہے۔ اور جب بازار میں پہنچا بندہ، شکر کا سودا ہوا، پیسے لے لیے، انہوں نے کہا مال تے چیک کرا دیو۔ بوری ایک کھولی تے دیکھیا ہوتے نمک ہی ڈگ رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے پکڑا سودا شکر کا کر کے دیتے نمک ہو ہمیں، واپس دوڑا، بات یاد آئی نا، دوڑا بابا فرید کے پاس، ہمیں معاف کر دے۔ آپ نے مسکرا کے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو سارا نمک ہے۔ تو کہا میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہا آپ نے کہا کہ شکر مانگی تو میں نے کہا شکر نہیں نمک ہے۔ تو بابا فرید مسکرا کے فرمانے لگے میں نے تو تیری بات ہی کی تھی، اچھا پھر نمک ہی ہوئے گا۔ تو یہ اللہ والے ہیں بھائی، ان کی نگاہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال مفکر پاکستان ہے نا، اقبال سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یہ گوہر بادشاہوں کے در سے نہیں ملتا، یہ گوہر مصطفیٰ کے غلاموں کے در سے ملتا ہے۔ تو بہرحال حضرات محترم، حضور غوث جیلانی علم حدیث، علم قرات، علم قرآن، علم کلام، علم فقہ، علم ورع، علم زہد، ہر ایک علم کے اندر مکمل مہارت رکھتے تھے۔ میں اپنی بات کو ذرا مکمل کروں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا، ذرا 4 وہاں منو ہے یاد رہن گیا 4۔ نمبر 1 صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو سنی۔ نمبر 2 عالم ہو، کیا ہو؟ جاہل نہ ہو، عالم دین ہو، علم والا ہو۔ حضرت سیدی غوث اعظم کے ساتھ نا ایک بندے نے بڑا اختلاف کیا، محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں آپ گزرے، اہل علم ساتھی ماشاءاللہ مجھے کئی بزرگ چہرے علماء کے اور بڑے نظر آ رہے ہیں۔ محدث ابن جوزی ابتدا میں تصوف کے خلاف رہے ہیں، صوفیاء کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے یہ صوفی کیا ہوتے ہیں، درویش کیا ہوتے ہیں۔ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں نا ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ درویش اور تصوف کیا ہے، تو ابن جوزی بھی اسی کے قائل تھے، کہتے تھے یہ کیا تصوف ہے، یہ صوفیزم کیا ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو آپ کا ایک دوست ابو العباس احمد، اس نے کہا یار چلو ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے عبد القادر کو، لیکن کبھی موقع نکال کے ان کی مجلس میں تو آ جاؤ، کبھی آؤ تو صحیح، تنقید کی نظر سے ہی آؤ۔ اب دیکھیے تو صحیح، ابو العباس احمد کہتے ہیں میں
محدث ابن جوزی اہل علم جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے محدثین میں۔ ابن جوزی اور ابو العباس احمد پہنچے، حضرت غوث جیلانی درس حدیث کر رہے تھے، درس قرآن کر رہے تھے، قرآن کا درس دے رہے تھے، اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کی تفسیر کی۔ تو ابو العباس نے ابن جوزی سے کہا تمہیں آتی ہے تفسیر جو عبد القادر کر رہے ہیں؟ کہا پتہ ہے مجھے پتہ ہے۔ کئی لوگوں کو اپنے علم پہ بڑا گمنڈ ہوتا ہے۔ کہا پتہ ہے مجھے۔ وہ ہاتھ میں دھاگا پکڑا ہوا تھا تو ایک گانٹھ لگا دی، گرہ لگا دی۔ عبد القادر جیلانی نے اسی آیت کی دوسری تفسیر کی۔ ابو العباس نے ابن جوزی سے کہا تمہیں پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے مجھے۔ گانٹھ لگا دی، 11 گانٹھیں لگا دی، 11 تفسیریں کی۔ تو ابن جوزی کہتے رہے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ اب عبد القادر جیلانی جانتے تھے آج کوئی ہمارا علم بھی دیکھنے آیا ہے۔ یار اللہ والے جانتے ہیں ان لوگوں کو بے خبری پڑ گئی ہوئی ہے۔ کوئی جانتے تھے کہ کوئی آج ہمیں بھی چیک کرنے آیا ہے۔ اکثر جمعے تے بھی کئی چیک کرنا ہوں دے ذرا چیک دے کر کے یہ جمعہ کی ہو جا پڑھا دے دے۔ تو بہرحال جی وہ 11 تفسیریں بیان کر دی۔ کہا مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ اب پھر عبد القادر جیلانی علم کا سمندر تھے، اور کیوں نہ ہو 51 سال تک تبلیغ نہیں کی، 51 سال گزر گئے علم حاصل کرتے ہوئے، اور ایک دن رسول اللہ خواب میں آئے اور فرمایا عبد القادر تبلیغ کیوں نہیں کرتے، واز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی حضور میری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا عبد القادر اپنی زبان کھولو۔ عبد القادر نے زبان کھولی، رسول اللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 7 دفعہ اپنا لعاب دہن عبد القادر کی زبان میں ڈالا، 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ آپ اٹھے تو کہتے ہیں مجھ پہ سارے راز کھل گئے تھے، مجھے بولنے کا سلیقہ آ گیا تھا، مجھے گفتگو کا طریقہ آ گیا تھا۔ تو وہ عبد القادر جیلانی جن کی زبان میں دہن مصطفیٰ ہو، لعاب دہن مصطفیٰ ہو، وہ آپ بول رہے ہیں۔ 11 تفسیریں ابن جوزی نے کہا مجھے آتی ہیں۔ حضور سیدی عبد القادر جیلانی نے 12ویں تفسیر کی۔ ابو العباس کہتے ہیں ہاں ابن جوزی، کہا نہیں ہوں گی۔ 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں 20ویں 30ویں ایک آیت کی 40 تفسیریں کر دی۔ سبحان اللہ تیار کہو نظر۔ اور علم کے بغیر تو نہیں نہ ہوتی، باج علم جو کرے فقیری، لوگ علم کے بغیر فقیری کرتے ہیں۔ 40 تفسیریں کر دی اور ابھی رکے نہیں ہیں۔ ابن جوزی غش کھا کے گر پڑے، ابن جوزی وجد میں آ گئے اور اپنی حالت غیر ہو گئی، غش کھا کر گر پڑے۔ عبد القادر جیلانی اٹھے اور آ کر ابن جوزی کے ہاتھ کو دیکھا، وہ گریں لگائی ہوئی تھی، وہ تفسیریں جو گن رہے تھے، آپ نے اس دھاگے کو پکڑا اور ابن جوزی کو اس حالت سے واپس لائے۔ ابو العباس سے مخاطب ہوئے اور بول کر فرمانے لگے عجیب بات ہے، اس محفل میں میں تمہارے سامنے یہ گریں کھول رہا تھا، تم گریں لگا رہے ہو۔ نہیں گال سمجھ آئی تھی، میں کھول رہا تھا تم لگا رہے ہو۔ اور اس حالت غیر میں ابن جوزی گرے، اور جب ہوش آئی تو پھر دوسرا جملہ کوئی نہیں کہا، پہلے سیدی غوث اعظم کے قدموں میں گرے ہیں، اور کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اچھا، پہلی شرط بتائی صحیح العقیدہ سنی ہو، دوسری شرط کیا بتائی ہے؟ عالم ہو۔ اچھا یاد رکھیں لفظ عالم نہیں ہوتا، اکثر لوگ کہتے ہیں بڑا بڑا عالم ہے، عالم سے مراد دنیا ہوتی ہے، کائنات ہوتی ہے، عالم ہوتا ہے، عالم سے مراد اہل علم ہوتا ہے۔ عالم جب بھی بولے کہ بڑا عالم ہے، عالم نہیں، عالم ہے، حافظ نہیں، حافظ ہے۔ گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ بہرحال جی یہ تلفظ کے اگر زبر زیر بدلے تو معنی بدل جاتا ہے۔ تو کہا کہ دوسری شرط عالم ہو، اور تیسری شرط عالی نسب ہو، عالی نسب ہو، خاندانی ہو۔ چوتھی شرط فاسق اور فاجر نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ یہ ٹرمینالوجیز ہیں۔
فاسق اور فاجر شریعت کا مذاق نہ اڑائے، شریعت کا تارک نہ ہو۔ جو بندہ شریعت محمدی کا تارک ہو وہ ہواؤں میں اڑے، وہ آگ سے گزر جائے، وہ دریا پر مسلح بچا کے سجدے ٹھوک لے، اسے پیر نہ سمجھنا۔ حضور داتا علی اجویری کشف المحجوب میں لکھ گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہواؤں میں اڑے، اگر کوئی آگ سے گزر جائے، اگر کوئی پانی پہ نمازیں پڑھ لے، لیکن اگر میرے آقا کی سنت کا تارک ہو تو اسے پیر نہ ماننا۔ گل سمجھ آئی؟ وہ پیر نہیں ہوتا، وہ پیڑ ہے۔ میں کوئی پیروں کے خلاف تو نہیں ہوں میں، لیکن حق بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا پیران دی پھر بہت ہی کر دیندے نے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ حق ہے۔ جو پیران عظام اللہ والے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہم ان کے جوڑے اٹھانے، ان کے جوڑوں سے لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہیں۔ جو اللہ والے ہیں، تو حضور سیدی غوث اعظم فقط اللہ والے نہیں، آپ نے کئی لاکھوں کو اللہ والا بنایا ہے۔ اوہ ہمیں تے نہیں 11ویں اللہ تک ہندی۔ اور حاجی رضوان صاحب نے کل بڑا لنگر شریف بانٹا ہے حضور سیدی غوث اعظم کی 11ویں میں۔ وکری گالے ایسی آ نہیں سکے۔ حاجی صاحب معذرت، آپ کو بتایا تھا منڈیر شریف سجدہ بیان تھا تو ہم حاضر نہیں ہو سکے، لیکن حضور سیدی غوث اعظم کا یہ فیض ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایسے ہی نہیں کہا امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن۔ یا غوث اعظم دستگیر، آپ مشکل کشائی کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اللہ چاہتا ہے تو، مرضی سے نہیں، اللہ چاہتا ہے تو عطا مشکل کشائی کرتے ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم نے یہ کہا، قدمی ہاذا علی رقبتی کل ولی اللہ، فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، چاہے چشتی ہو، چاہے صابری ہو، چاہے اویسی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے مجددی ہو، چاہے سلطانی ہو، لاسانی ہو۔ ارے کوئی پیر اس وقت تک پیر نہیں بن سکتا جب تک عبد القادر جیلانی کی مور نہیں لگتی ہے۔ حضور غوث پاک کی مور کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور بات سنیے، آپ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، ان کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ اگر آپ اس کا ایک تھوڑا سا اظہار دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے حضور یہ نا جو ولایت ہے نا، ولایت کے روحانی سلسلے میں یہ اصطلاحات ہیں۔ ایک ہوتا ہے ولی، آپ میری طرف توجہ رکھیں، ایک ہوتا ہے ولی، کیا ولی بولیے نا ذرا، پھر ہوتا ہے اوتاد، کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے ابدال، پھر ہوتا ہے قطب، پھر ہوتا ہے قطب الاقطاب، اور پھر آخر میں ہوتا ہے غوث۔ کیا ہوتا ہے؟ غوث ہوتا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے دنیاوی طور پر حکومت کے معاملے ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک معاملہ روحانیت کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم پیران پیر اس روحانیت کے بادشاہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں۔ ایک دفعہ آپ بڑی خوبصورت قبا زیب تن کیے ہوئے گزر رہے تھے، میں آپ کے ذوق کی وجہ سے وہی باتیں بتا رہا ہوں، تو جناب علی وہ ایک چور کی نظر پڑ گئی قبا پہ، قیمتی، آپ بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے حضور غوث اعظم، امیر کبیر تھے، نواب زادے تھے، اپنے شہزادے تھے، دولت کا انبار تھا آپ کے پاس۔ آپ کے اس دور میں بحری جہاز، بڑے بڑے بحری جہاز شام، مصر، یمن میں تجارت کے لیے جاتے تھے، آپ کے پاس دولت کے انبار تھے، لیکن کبھی تکبر اور غرور نہیں کیا، عجز، انکساری اور تواضع۔ اللہ اگر دے تو قیمتی لباس پہننے میں حرج نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم نے قیمتی قبا زیب تن کی ہوئی تھی، تو چور کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا اگر مل جائے تو بڑی مہنگی بکے گی۔ حضور غوث پاک جا رہے تھے، پیچھے پیچھے، اللہ اکبر، غوث اعظم بھانپ گئے کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ آپ کم گھر میں داخل ہوئے، بھائی صاحب دروازہ کھولا، دروازہ بند نہیں کیا، حجرے میں چلے گئے، اور قبا پہن کے نماز نہیں پڑھی، آج قبا اتار کے ٹانک دی ہے۔
بھئی جب کسی کو نوازنا ہو تو پھر طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا، انداز بھی تو ہوتا ہے، سلیقہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ جیسے وہ یمن کا حبیب یمنی آیا تھا تو بلایا حضور کو وہاں، حضور اٹھے، عمر فاروق نے پکڑی ٹانگیں، حضور نہ جائیں، وہ یمن کا بادشاہ ہے تو کیا ہوا، آپ تو کائنات کے بادشاہ ہیں۔ پر حضور نے کیا کہا تھا، عمر مجھے جانے دو، پر حضور گئے ہیں تو بات بنی ہے نا۔ اچھا یہاں آپ نے ٹانک دی، وہاں پر نماز میں محو ہو گئے۔ اب وہ چور دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آیا، دیکھا عبادت بھی چل رہی ہے، انہیں کہتے کم بن گیا بڑا میرا، فٹافٹ قبا پکڑی، لپیٹی، باہر نکلنے لگا تھا، دروازے پہ دستک ہو گئی۔ اب پریشان ہوا، اگر باہر نکلوں تو پکڑا جاؤں گا۔ کمرے میں غور کیا تو چھپنے کے لیے جگہ مل جائے، چٹائی تھی، صاف تھی، اتے لئی اندر لوک گیا۔ جب چھپ گیا، حضور غوث پاک نماز سے فارغ ہوئے، دروازہ کھولا، اس کو اندر بلایا، وہ آ کے بیٹھا اور بول کر کہتے یا سیدی غوث اعظم، میں نے آپ کو کہا میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، یہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، فیس بک پہ بھی لائیو چل رہا ہوتا ہے، ہم اپنے ہر جملے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی بندہ اختلاف کرے تو وہ میرے ساتھ بات کر سکتا ہے، ہم اس کو دلیل دینے کے پابند ہیں، اگر کوئی دلیل مانگے جزاک اللہ جزاک اللہ، ہم دلیل دینے کے پابند ہیں۔ ایسے ممبر پر نہیں بیٹھ کے باتیں سنا رہے کہ بات میں کر دوں پریشان آپ ہو جائیں، آپ پریشان نہیں ہونا، آپ کے جو بات سناتے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور انشاءاللہ حق بیان کرتے ہیں، ہم کوئی جھٹکی باتیں نہیں کرتے، ہر بات کی ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے۔ تو بہرحال جی آپ، وہ بندہ اندر آ گیا تو آ کر حضور سیدی غوث اعظم سے کہتا ہے یا سیدی فلاں علاقے کا قطب فوت ہو گیا ہے، ابھی میں نے بتایا یہ ایک ٹرم ہے، قطب فوت ہو گیا ہے، تو آپ وہاں کے لیے کوئی قطب ہی دے دیں۔ اللہ آپ مسکرائے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، یار تسی بول دے نہیں، پتہ نہیں کی گل ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ قطب چاہیے، کہاں؟ فرمایا او صف دے تھلے، وہ لے جاؤ۔ وہ آگے بڑھا، صف اٹھائی تے تھلے تے بندہ کمدہ پیا، قبا ہاتھوں میں ہے، وہ کہتا ہے چلو جی قطب صاحب چلیے، وہ بول کے کہتا ہے یار میں قطب نہیں چور ہوں، اور میں تو چور ہوں، وہ کہتا ہے نہیں تو قطب ہے، وہ کہتا ہے میں چور ہوں۔ جب تکرار بڑھی نا، حضور سیدی غوث اعظم آگے بڑھے اور اس سے مسکرا کے فرماتے ہیں بابا تو بھی صحیح ہے، پر صحیح ہم بھی ہیں، جب تو آیا تھا تو چور ہی تھا، پر اس بندے کی نگاہ نے تجھے چور سے قطب بنا دیا ہے، اب تو اللہ والوں میں آ گیا ہے۔ میرے بھائی یہ اللہ والوں کی نگاہ ہے، اللہ والوں کی نگاہ کا فیض ہے، اور جنہیں یہ فیض ملا الحمدللہ پھر ان کے گن بھی دنیا نے گائے ہیں۔ کیا آپ خادم رضوی کا جنازہ اس بات کا گواہ نہیں بن گیا کہ جنہوں نے پھر لو لگائی ہے پھر انہوں نے عزت بھی پائی ہے۔